اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں عبادات اور معاملات کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس آیت مقدسہ میں قانون بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جیسے فوجداری قوانین ہوتے ہیں اور دیوانی قوانین ہوتے ہیں، تو جو فوجداری قوانین ہیں اس آیت مقدسہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، جو ایمان والے ہو، فرمایا کتبہ، فرض قرار دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القصاص، قصاص کو، فرمایا تم پر قصاص فرض ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے فی القتل، قتل کے معاملے میں۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دے تو اس قتل کا جو بدلہ ہے وہ قصاص کہلاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تو یا تو قتل کا بدلہ قتل ہے تو یہ قصاص ہو گیا، یا قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس قتل کے بدلے میں ہمیں یہ سب کچھ دے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں دیت، وہ پھر اس کی دیت ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم پہ قصاص فرض ہے قتل کے معاملات میں، تاکہ قصاص لیا جائے، اور جب ایک بار قصاص لے لیا جاتا ہے تو پیچھے معاشرے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں انہیں کان ہو جاتے ہیں کہ اگر آج کے بعد اس گناہ کی طرف جائیں گے تو پھر جان ہی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، الحر بالحر، آزاد مرد کے بدلے میں آزاد مرد کو ہی قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور قصاص ہوگا عورت کے بدلے میں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ان احکام کا تذکرہ کر کے، فرمایا فمن عفیہ، اور فمن، پس جس شخص کو، عفیہ، معاف کر دیا جائے، لہو، اس قاتل کو، من اخیہ، اس مقتول کے بھائی کی طرف سے، اگر مقتول کا بھائی جو ہے وہ کچھ معاف کر دے، شیئن، کوئی چیز، تو فرمایا فاتباع بالمعروف، فاتباع، فرمایا پھر پیروی کرنا ہے، بالمعروف، احسان کی اور بھلائی کی۔ وہ جو احسان اور بھلائی اس بندے کے اوپر کیا گیا ہے، کیونکہ اسے تو مقتول کے بدلے میں قتل ہونا تھا، لیکن جو مقتول کا بھائی ہے اس نے مہربانی کی قاتل کے ساتھ، تو فرمایا اگر اس کے ساتھ مہربانی کی ہے تو وہ پھر اس مہربانی کا حیا رکھے اور اس کا خیال کرے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَأَدَاءٌ، اور ادا کرے، الیہ، اس کی طرف، بِإِحْسَان، اچھے طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، جو بدلہ ہے، جو دیت ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے، حالانکہ قاتل کو مرنا ہی چاہیے تھا، قاتل کو بھی قتل ہی کیا جانے چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اللہ نے ایک حکم اس کے لیے بیان کر دیا کہ اگر وہ لوگ جو ہیں، جو وارثین ہیں اس کے، جو لواحقین ہیں، اگر وہ معاف کر رہے ہیں تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک تخفیف، فرمایا یہ نرمی ہے، فرمایا یہ نرمی ہے، من ربکم، تمہارے رب ہی کے دربار سے، کہ وہ حالانکہ بھائی قتل ہوا پڑا، بیٹا مارا گیا ہے، اس کے باوجود، بیٹے کے مارے جانے کے باوجود باپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ چلو یار اس کی زندگی بچ جانی چاہیے، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ خود بندے کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر لیتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ اور یہ بات بیان کر کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اور جو بندہ پھر حد سے بڑھ جائے، جو بندہ پھر بغاوت کے راستے پہ آ جائے، بَعْدَ ذَلِكَ، اس نرمی کو لے لینے کے بعد،
جس کے ساتھ یہ احسان ہو جائے اور احسان کے ہو جانے کے بعد پھر بغاوت پہ آ جائے، پھر وہ ظلم اور زیادتی پہ آ جائے، فرمایا فَلَهُ، پس ایسے بندے کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، اور قبر اور حشر کی پکڑ یقیناً اس بندے کے لیے یقینی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ، جس کا یہ ارشاد پاک ہے، فرمایا جس کسی نے کسی ایک زندگی کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو بچانے کی میرا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔